الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصديقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ 22ویں پارے کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے مومن مردوں اور عورتوں کو 10 شرائط کے اوپر جنت دینے کا وعدہ فرمایا۔ ان میں سے چھٹی شرط ہے والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں۔ اس کا مفسرین نے ترجمہ کیا ہے عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، اور صحیح معنی یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالی کی ناراضگی سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑنے والے مرد اور چھوڑنے والی عورتیں۔ اس لیے بعض مفسرین نے خشوع کا لفظی ترجمہ خوف بھی کر دیا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی عظمت و جلال کی وجہ سے انسان کے دل کا ہیبت زدہ ہو جانا اور اس کا گناہوں سے ہٹ جانا، حکم خدا کو توڑنے سے بچ جانا، اس کو خشوع کہتے ہیں، اور یہ شان فقط اللہ رب العزت کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاللہ احق ان تخشوا، اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے ہی ڈرا جائے۔ ایک جگہ فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ رب العزت کے ذکر سے ڈر جائیں۔ ایک جگہ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اب یہ جو فرمایا نا کہ جن کے دل اللہ رب العزت کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی صفت ہے کہ مومن کے دل میں اللہ رب العزت کی اتنی عظمت ہو، اتنی جلالت شان ہو کہ انسان گناہ کا تصور کرتے ہوئے بھی کانپ جائے، سوچ ہی نہ آئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کروں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ گھر میں بجلی تو ہوتی ہے، مگر عورت سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ بجلی کے پلگ میں اپنی انگلی ڈالے گی، یہ سوچ کے بھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتی ہے کہ اگر میں نے پلگ کے اندر اپنی انگلی ڈال دی تو میری پھر زندگی ختم ہو جائے گی۔ بالکل یہی مقصود ہے کہ اگر ہم نے اللہ رب العزت کے حکم کو توڑا تو ہماری روحانی زندگی ختم ہو جائے گی۔ بجلی نے جھٹکا دیا تو جسمانی موت آ گئی، اللہ کی ناراضگی کا جھٹکا پڑا، روحانی موت اسی وقت آ جائے گی۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر خوف کی وجہ سے گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتے. چنانچہ جس آنکھ سے اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے آنسو نکلے اللہ تعالیٰ کو وہ آنکھیں بھی پسند ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 آنکھوں کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. ایک وہ آنکھ جو اللہ رب العزت کے راستے میں پہرا دینے کی وجہ سے جاگی ہو، جیسے مجاہد کی آنکھ، اور دوسری آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہانے لگ جائے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے روئے اس کا دوزخ میں جانا اس طرح ناممکن ہے جس طرح دودھ کا تھنوں کے اندر واپس چلے جانا ناممکن ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب انبیاء، صدیقین، شہداء، علماء، جنتی سب شفاعت کریں گے، ایک ایسا بھی بندہ ہوگا کہ جس کا شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. تو اس آدمی کی پلکوں کا ایک بال اللہ تعالی کی خدمت میں فریاد کرے گا کہ اے مولا، آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص میرے خوف سے روئے گا تو اس کا آنسو جسم کی جس جگہ تک پہنچے گا اس جگہ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. یہ بندہ آپ کی محبت اور آپ کے خوف میں ایک مرتبہ رویا اور اتنا چھوٹا سا آنسو نکلا کہ میں بھیگ گیا تھا، لہذا میں گواہی دیتا ہوں آپ مجھے جہنم کی آگ میں مت جلائیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو خود تو کہہ رہا ہے کہ مجھے جہنم کی آگ میں مت جلائیں، اس بندے کے بارے میں تم شفاعت کیوں نہیں کر رہے؟ تو بال کہے گا اللہ میں آپ کے خوف کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بال، ہم نے تیری گواہی کو قبول کیا اور اس بندے کو جہنم سے ہم نے نکال دیا. جبریل علیہ السلام آئیں گے اور وہ اعلان کریں گے کہ لوگوں اس شخص کو دیکھو کہ جو ایک بال کی گواہی کی وجہ سے جہنم سے نکال دیا گیا. اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ اصلی زندگی تو ہماری آخرت ہے اور دنیا کی زندگی تو فقط تیاری ہے، تو پھر ہماری زندگی کی نوعیت کچھ اور ہو. آج تو ہم ایسے لمبی امیدیں بنا کے رہتے ہیں کہ جیسے ہم نے کبھی دنیا سے جانا ہی نہیں. اس لیے جب کوئی مرتا ہے تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ دیکھو مر گیا، حالانکہ مرنا تو ایک روٹین کی چیز ہے. اگر کسی کو جلدی موت نہ آئے یہ حیرانی کی بات ہے کہ اس بیچارے کی آزمائش لمبی ہو گئی. اچھا بندہ وہی ہے کہ دنیا میں نیک اعمال کرے اور پھر جلدی دنیا سے چلا جائے. ایک بزرگ فوت ہوئے، خواب میں نظر آئے، دیکھنے والے نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ فرمایا تمہاری سڑی ہوئی بدبودار دنیا سے نجات مل گئی. تو جنت کے مقابلے میں تو دنیا کی حیثیت ایسی ہی ہے. کہتے ہیں کہ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جو بچپن سے ہی بہت نیک، متقی، پرہیزگار، خوف خدا رکھنے والا. وہ محل میں رہتا مگر سادہ کپڑے پہنتا اور خشک روٹی کھا لیتا اور اپنا وقت عبادت میں مصروف رکھتا.
کسی سے فالتو بات نہیں کرتا تھا اور اپنی نیکی میں لگا رہتا تھا. اس کے چہرے پہ بڑا نور تھا. ویسے بھی شہزادہ تھا، اس قدر خوبصورت تھا، مگر نیکی اور تقوی کی وجہ سے اس کے چہرے کا نور بہت بڑھ گیا تھا. ہر بندے کو وہ چلتا پھرتا یوسف نظر آتا تھا، لیکن وہ لوگوں سے الگ رہتا اور اپنے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا. اب اس کی وجہ سے ذرا کمزور بھی ہو گیا. تو بادشاہ کے جو ساتھی تھے وہ بادشاہ کو بہت کہتے کہ تم اس لڑکے کا خیال نہیں کرتے، اس کو اچھا کھانا چاہیے اور اس کو پرتکلف لباس پہننا چاہیے، تمہارا بیٹا ہے، شہزادہ ہے. لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بادشاہ کا بیٹا پاگل ہو گیا. یہ مشورے دینے والے ایسے ہی ہوتے ہیں. چنانچہ بادشاہ نے ایک دن اس کو بلا کے خوب ڈانٹا اور یہ کہا کہ تمہاری وجہ سے مجھے ذلت اٹھانی پڑتی ہے. جب بادشاہ نے یہ کہا کہ تمہاری وجہ سے مجھے ذلت اٹھانی پڑتی ہے تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، چونکہ میری وجہ سے آپ کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے، لہذا میں اب بالغ جوان تو ہو ہی چکا، میں اب یہاں محل سے جاؤں گا اور جا کر میں علماء کے پاس علم حاصل کروں گا اور اپنی زندگی خود گزاروں گا، میں آپ کے اوپر الزام نہیں آنے دوں گا. نوجوان نے ارادہ کر لیا. بادشاہ نے جب دیکھا کہ اب اس نے پکا عہد کر لیا، اس نے اپنی بیوی کو بتایا. بیوی نے روکنے کی تو کوشش کی. اس نے کہا کہ امی، میں اپنی زندگی کو کیوں ضائع کروں گا یہاں کی لذتوں کی خاطر؟ میں علم حاصل کروں گا اور اپنے رب کو راضی کر کے آخرت کی تیاری کروں گا. چنانچہ جاتے ہوئے ماں نے اس کو ایک انگوٹھی دے دی کہ بیٹا یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھنا، ضرورت ہوگی تو اس انگوٹھی کو استعمال میں لے آنا. اور ایک قرآن مجید بھی دے دیا کہ بیٹا قرآن مجید اپنے پاس رکھنا، روز قرآن مجید پڑھو گے تو اپنی امی کو بھی یاد کر لیا کرو گے. یہ ماں کی مامتا اور ماں کی محبت بھی عجیب چیز ہے. تو ماں نے جاتے ہوئے 2 نشانیاں دے دی. بچے نے اپنے پاس رکھ لی. چنانچہ دور ایک شہر وہ بچہ چلا گیا، مسجد میں اعتکاف کی نیت سے قیام کرتا اور ہفتے میں صرف 1 دن کام کرتا اور وہ بھی مزدوری کرتا، اور اتنی مزدوری وصول کرتا کہ جس سے اس کو 7 روٹیاں خریدنی آسان ہوں. 1 روٹی روز کھا کر گزارا کر لیتا اور باقی وقت علم حاصل کرنے میں لگائے رکھتا. اب یہ تھا تو شہزادہ، مگر فقیرانہ زندگی اس نے اختیار کر لی. سردی گرمی حالات کی تنگی ترشی سب برداشت کرتا تھا اور علم حاصل کرتا تھا. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنا گھر بنوانا تھا تو میں مزدوروں کے پاس گیا کہ کسی کو لے کے آؤں. تو میں نے ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا کہ وہ اتنا خوبصورت ہے، چہرے سے نور ٹپکتا ہے اور وہ بیٹھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، مگر بیٹھا اسی جگہ پر ہے جس جگہ مزدور بیٹھتے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ نوجوان کیا تم مزدوری کرو گے؟ تو اس نے تلاوت مکمل کر کے مجھے جواب دیا، سبحان اللہ، ہم تو دنیا میں آئے ہی مزدوری کے لیے ہیں. تو میں نے کہا پھر میرے ساتھ چلو. اس نے کہا میری 2 شرطیں ہیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ میں آپ سے اتنی مزدوری لوں گا، نہ اس سے کم لوں گا نہ اس سے زیادہ لوں گا. اور دوسری بات کہ اگر مزدوری کے دوران نماز کا وقت ہو جائے گا تو آپ مجھے نماز پڑھنے سے روک نہیں سکیں گے، میں نماز پہلے پڑھوں گا.
میں نے کہا بہت اچھا. میں اس نوجوان کو گھر لے کے آیا. جب شام کو میں نے دیکھا تو اس نے عام مزدور سے دگنا کام کر دیا. میں بڑا حیران ہوا کہ اتنا زیادہ کام اس نے نکال دیا. چنانچہ اگلے دن میں نے سوچا کہ میں اسی مزدور کو لاؤں گا. جب گیا تو مزدور وہاں تھا ہی نہیں. میں نے دوسرے مزدوروں سے پوچھا. انہوں نے کہا میاں وہ تو ہفتے میں صرف 1 دن کام کرتا ہے اور باقی 6 دن چھٹی کرتا ہے، اور ان 6 دنوں میں جا کے وہ مدرسے میں تعلیم پاتا ہے. مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی کہ میں نے سوچا کہ اچھا میں ہفتے میں 1 ہی دن کام کرواؤں گا، مگر میں اپنا گھر اسی نیک بندے سے بنواؤں گا. اگلے ہفتے میں گیا تو پھر میں نے اس کو دیکھا کہ وہ بیٹھا تلاوت کر رہا ہے. میں اس کو لے آیا. اب جب وہ کام کرنے لگا تو میں نے چھپ کے اس کو دیکھا. میں نے دیکھا کہ ایسی اللہ کی اس کے ساتھ مدد تھی کہ وہ گارا ڈالتا اور ان کے اوپر اینٹیں جلدی جلدی رکھتا جاتا، اور وہ اللہ کی مدد سے بالکل نگینے کی طرح ایک کے ساتھ دوسری اینٹ خود بخود جڑتی جاتی. میں نے کہا واقعی یہ بہت متقی انسان ہے کہ اللہ کی مدد ہے. جب شام کا وقت ہوا تو میں نے اس کو دگنی مزدوری دینی چاہیے جتنا اس نے کام کیا تھا. اس نے لینے سے انکار کر دیا. کہنے لگا میں نے جتنی مزدوری لینی تھی اتنی ہی چاہیے تاکہ میں 7 روٹیاں خرید سکوں اور میرے ہفتے کا گزارا چل جائے. نہ مجھے اس سے کم چاہیے نہ مجھے اس سے زیادہ چاہیے. مجھے اس نوجوان نے بڑا متاثر کیا کہ ایسے بھی نیک نوجوان ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب اگلے ہفتے میں گیا اس کو لینے کے لیے تو وہ پھر وہاں نہیں تھا. تو ایک مزدور نے مجھے بتایا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے اور اس کو کچھ دنوں سے بخار ہے اور وہ مسجد کے اندر ہی لیٹا ہوا ہے. کہنے لگے کہ میں اس نوجوان کے پیچھے مسجد میں چلا گیا. میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان ایک چٹائی کے اوپر لیٹا ہوا تھا اور اس کے سر کے نیچے ایک اینٹ تھی جس کو اس نے تکیہ بنایا ہوا تھا. میں حیران، اتنا نرم و نازک اس کا بدن، اتنا خوبصورت وہ لڑکا کہ دل کہے کہ ہاتھ لگانے سے کہیں میلا نہ ہو جائے. اور وہ چٹائی پر لیٹا ہوا ہے اور سر کے نیچے اس نے اینٹ رکھی ہوئی ہے. میں جا کر بیٹھا اور میں نے اس کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا اور میں نے کہا نوجوان تو مجھے بتاتا بیمار ہے تو میں تیرا علاج کرواتا. اس کے جواب میں اس نے شعر پڑھنے شروع کر دیے اور کہا کہ انکل دنیا کی زندگی تو ایک دھوکہ ہے، ہمیں اللہ نے یہاں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا، بس میری مہلت اتنی ہی تھی جو میں نے گزار لی، اب میرا وقت قریب ہے. میں نے جب اس سے یہ لفظ سنے تو میں تو رونے لگ گیا. تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ انکل میں اب تھوڑی دیر کا مہمان ہوں لیکن میرا ایک کام آپ اگر کر سکیں تو کر دینا. میں نے کہا نوجوان بتاؤ کیا کام؟ اس نے کہا کام یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہے اور یہ ایک انگوٹھی ہے، جب میں فوت ہو جاؤں مجھے دفن کر دینا اور یہ قرآن مجید اور انگوٹھی ہارون رشید کو جا کر واپس دے دینا. جب ہارون رشید کا نام سنا میں حیران، اچھا یہ بادشاہ کا وہ شہزادہ بیٹا ہے اور یہ مزدور کی طرح میرے گھر کی مزدوری کرتا رہا. تھوڑی دیر اس نے کلمہ پڑھا، اللہ کی محبت میں چند باتیں کہیں اور نوجوان فوت ہو گیا. خیر میں نے اس کو دفن کر دیا. میں وہ قرآن مجید اور انگوٹھی لے کے شہر چلا کہ ہارون رشید کو جا کر میں دے دوں. میں شہر آیا تو میں نے دیکھا کہ بازار میں پولیس لوگوں کو ہٹا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے.
میں راستے میں کھڑا ہو گیا. جب بادشاہ کی سواری گزرنے لگی تو میں نے وہ قرآن مجید اور انگوٹھی بادشاہ کو ذرا دور سے دکھا دی. جیسے ہی بادشاہ نے ان کو دیکھا تو بادشاہ نے ان کو پہچان لیا. اس نے پولیس والے کو اشارہ کیا کہ اس بندے کو میرے ساتھ لے آؤ. چنانچہ میں محل میں پہنچ گیا. اب جب میں محل میں جانے لگا تو محل کا جو دربان تھا، سیکیورٹی گارڈ تھا، وہ مجھے کہنے لگا کہ پتہ نہیں تم نے کیا کیا ہے کہ بادشاہ بہت مغموم نظر آ رہا ہے. تو اے مسافر، تم نے اگر 2 باتیں کرنی ہو تو ایک کرنا، ایک کرنی ہو تو آدھی کرنا، بادشاہ کو غمزدہ نہ کرنا. میں نے کہا بہت اچھا. جب میں بادشاہ کے ساتھ تنہائی میں گیا تو میں نے بادشاہ کو وہ چیزیں دکھائیں کہ ایک نوجوان نے آپ کو امانت واپس کرنے کے لیے دی. تو بادشاہ کے آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور وہ رونے لگ گیا اور کہنے لگا کہ میرا بیٹا، تو نے جوانی میں دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا اور تیرے بوڑھے باپ کو بڑھاپے میں بات سمجھ نہ آئی. میں دنیا میں لگا رہا، تو اپنے رب کو منانے میں لگا رہا. میرے بیٹے تو مجھ سے زیادہ عقل مند نکلا. تو بات ایسی ہی ہے کہ ہم اس دنیا کے گھر سنوارنے میں اور دنیا کے معاملات چلانے میں اتنے مگن رہتے ہیں کہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں آخرت میں جانا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں، لوگوں کی خاطر گناہ کر لیتے ہیں، لوگوں کی وجہ سے جھوٹ بول لیتے ہیں، لوگوں کی وجہ سے اپنے سر کا بوجھ بڑھا لیتے ہیں. یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے. مزے کوئی اڑائے اور اس کے بدلے جہنم میں کوئی جائے. لہذا جن کے دل میں اللہ رب العزت کا خشوع ہوتا ہے وہ تو اپنی آخرت کو ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں اور کبھی بھی دنیا کی زندگی میں چین کی بنسی نہیں بجاتے. چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا گلی میں سے، کچھ بچوں کو میں نے آپس میں کھیلتے دیکھا. ایک بچہ ان سے ذرا ہٹ کے بیٹھا ہوا تھا اور بڑا غم زدہ نظر آ رہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ شاید اس بچے کو کوئی اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دیتا. تو میں نے کہا کہ اے بچے، تم کھیلتے کیوں نہیں؟ تو اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بچہ اتنا سمجھدار. میں نے کہا کہ اے بچے، تم تو بہت چھوٹے ہو، تم مجھے کوئی نصیحت کرو. اس بچے نے اشعار سنائے کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، آخرت کی زندگی حقیقت ہے، اور اگر قیامت کے دن تم اپنے رب کو راضی نہ کر سکے تو یاد رکھو تمہیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. ایسے سوز والے اشعار تھے کہ میرے آنسو نکل آئے. میں نے کہا بچے، تم اتنے چھوٹے سے ہو، تم ابھی سے کیوں اتنا ڈرتے ہو؟ وہ کہنے لگا انکل، میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں کہ میری امی جب چولہے میں آگ جلانے لگتی ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو پہلے ڈالتی ہے، اور جب آگ جلنے لگ جاتی ہے تو بڑی لکڑیوں کی باری بعد میں آتی ہے. تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہلے ڈال کر جہنم کی آگ کو بھڑکائیں اور بڑے لوگوں کی باری بعد میں آئے. جن کے یقین بنے ہوئے تھے وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آخرت کے لیے اتنے فکر مند ہوتے تھے. افسوس، آج ہمارے بال سفید ہو جاتے ہیں
اور ہمیں آخرت کی تیاری کی فکر ہی نہیں ہوتی. رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے بکرے کے گوشت کو بھونا ہوا ہے. بنے ہوئے گوشت کو دیکھ کے رونے لگ گئی. دکاندار کہنے لگا کہ اماں کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی کہ مجھ سے تو یہ بکرا زیادہ بہتر. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ اس بکرے کو پہلے ذبح کیا گیا اور پھر اس کے بعد اس کو آگ کے اوپر بھونا گیا، اور اگر رابعہ کو اللہ رب العزت نے مغفرت نہ کی تو اس کو تو زندہ حالت میں جہنم کی آگ میں بھونا جائے گا. تو اگر انسان کے ذہن میں آخرت کا یہ تصور اتنا پکا ہو جائے تو پھر تو انسان گناہ کے قریب بھی نہیں جا سکتا. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، امیر زیادہ تھا مگر بہت ہی بدکار تھا. جہاں اس کا بس پڑتا تھا وہ کسی عورت کو چھوڑتا نہیں تھا، اس سے برائی کا مرتکب ہوتا تھا. چونکہ مال پیسہ بہت تھا اس لیے وہ عورتوں کو ورغلا لیا کرتا تھا. اس کی پوری جوانی اسی عیاشی اور بدکاری میں گزر رہی تھی. ایک بیوہ عورت تھی جس کے بچے تھے اور اس کا کوئی کمانے والا بھی نہیں تھا. وہ بیچاری خوبصورت تو بہت تھی مگر اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی. اس نے کچھ لوگوں سے قرض لیا ہوا تھا. قرض والے اسے بڑا پریشان کرتے تھے. اپنی طرف سے وہ کچھ سینے پر ہونے کا کام کرتی مگر اتنے پیسوں کی آمدنی نہیں ہوتی تھی کہ سب خرچے پورے ہو سکیں. وہ ایک مرتبہ اس نوجوان سے قرض لینے کے لیے آئی تو اس نے صاف صاف بات کی کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا اور اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ بدکاری کروں گا. وہ عورت کہنے لگی نہیں میں اللہ سے ڈرتی ہوں، واپس چلی گئی. پھر دوسری مرتبہ بیچاری پھر پریشان ہو گئی قرض خواہوں کی وجہ سے. پھر اس سے قرض مانگنے آئی. اس نے پھر وہی بات کی کہ میں پیسے دوں گا مگر بدکاری کروں گا. وہ پھر کہنے لگی میں اللہ سے ڈرتی ہوں، واپس چلی گئی. تیسری مرتبہ کسی قرض خواہ نے اس عورت کو بہت پریشان کیا، بے عزت کیا، ذلیل کیا، تم قرضہ نہیں دے رہی. وہ اتنی ڈپریشن میں گئی کہ پھر اس سے قرض مانگنے کے لیے آ گئی. اس نے کہا ہاں میں تمہارا قرض اتار دیتا ہوں، اس کے بدلے تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا. وہ عورت اس قدر ڈپریسڈ تھی اور مینٹلی اپسیٹ تھی کہ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کر دی. چنانچہ اس نے اس کو قرضے کے پیسے تو دے دیے لیکن جب یہ برائی کے ارادے سے اس عورت کے قریب ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ عورت کانپ رہی تھی. تو اس نے اس سے پوچھا کہ تو اتنا کیوں کانپ رہی ہے؟ تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ کہنے لگی کہ ذوالفقر اللہ نے ایک مہر لگائی ہے تو اس کو نہ توڑ، مجھے قیامت کے دن کی شرمندگی سے ڈر لگ رہا ہے. اس نیک عورت کے یہ الفاظ اس نوجوان کے دل پہ بجلی بن کر گرے اور اس نے اسے کہا کہ اچھا تو گھر بھی چلی جا اور میں پیسے بھی تجھ سے واپس نہیں لوں گا. وہ عورت اپنی عزت بچا کے گھر آ گئی. اللہ کی شان کہ اسی رات اس نوجوان کی موت آنی تھی. تو نوجوان کی موت آ گئی. کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ وقت کے نبی علیہ السلام جو بھی تھے ان کو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی آپ جائیے اور ذوالکفل کی جا کر نماز جنازہ پڑھیے
اس نے میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے ایسی سچی توبہ کی، میں نے اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل دیا۔ تو اللہ رب العزت کے خوف سے جب بندہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالی کی رحمت پھر چھم چھم برستی ہے۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اتنا بدکار تھا، اتنا بدکار تھا کہ زندگی میں کبھی اس نے کوئی نیکی کی ہی نہیں تھی، ہر وقت عیاشی، بدکاری، زنا، شراب اس میں مشغول رہتا ہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہنے لگا، میرے بیٹو، میں نے پوری زندگی میں کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، اور مجھے پکا یقین ہے کہ میں مروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ تم ایک کام کرنا کہ مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا اور آدھی راکھ کو دریا کے پانی میں بہا دینا اور آدھی راکھ کو ہوا کے اندر اڑا دینا۔ چنانچہ اس کی وصیت کے مطابق بچوں نے ایسے ہی کیا۔ کہتے ہیں کہ جب اس کی راکھ کو پانی میں بہایا گیا، ہوا میں اڑایا گیا، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے، امر اللہ البر، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا اس کے ذرات کو جمع کرو۔ ذرات پیش کر دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باہر کو حکم دیا اس کے ذرات کو پیش کرو۔ اس کی راکھ کے ذرات کو پانی نے پیش کر دیا۔ جب راکھ کے ذرات ہوئے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے شخص میرے سامنے زندہ کھڑا ہو جا، تو وہ زندہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے یہ وصیت کیوں کی تھی؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر بدکاری کی، مجھے ڈر تھا کہ تو مجھ سے ناراض ہے، ایسا نہ ہو کہ تو مجھے جہنم کی آگ میں ڈالے، اپنا عذاب دے، تو میں نے ایک طریقہ سوچا کہ مجھے راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دیا جائے گا، نہ میں آپ کے سامنے پیش ہوں گا اور نہ مجھے آپ کی ناراضگی برداشت کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے بندے، اگر تیرے دل میں اتنا یقین ہے کہ میں اتنا عظیم ہوں اور میں ناراض بھی ہوتا ہوں اور عذاب بھی دیتا ہوں، تو اس عظمت کی وجہ سے جو تیرے دل میں میری ہے، میں تیرے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت بڑے کریم ہیں، اس لیے نیک انسان وہی ہوتا ہے کہ جس کے دل میں خوف رہے اپنے گناہوں کی وجہ سے اور امید رہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ توجہ سے سنیں، جس کے دل میں اپنے گناہوں کو دیکھے تو خوف پیدا ہو جائے کہ میرا کیا بنے گا، اور اللہ کی رحمت کو دیکھے تو امید لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائیں گے۔ چنانچہ اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل لکھی کہ بندے کے دل میں خوف کب غالب ہونا چاہیے اور امید کب غالب ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ جوان عورت کے دل میں خوف غالب ہونا چاہیے تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے، اور بوڑھی عورت کے دل میں امید غالب ہونی چاہیے تاکہ بڑھاپے میں وہ مایوس نہ ہو جائے۔ صحت مند عورت کے دل میں خوف غالب ہونا چاہیے اور بیمار عورت کے دل میں امید ہونی چاہیے۔ اسی طرح انسان کو جب خوشی ملے تو خوشی کے عالم میں دل میں خوف ہو تاکہ وہ آپے سے باہر نہ ہو، اور غم ملے تو غم کے حال میں انسان کے دل میں امید ہو تاکہ انسان ڈپریشن میں نہ ہو۔ بہرحال ایک اور نقطے پر بھی علماء نے لکھا ہے، مشائخ نے، کہ خوف کا غلبہ افضل ہے یا محبت الہی کا غلبہ افضل ہے۔ اس پر بھی بڑی دلچسپ اور تفصیلی بحث لکھی ہے۔
نچوڑ اس کا یہ ہے کہ فرمایا ہمارے مشائخ نے کہ محبت الہی کا غلبہ زیادہ بہتر ہے، چونکہ یہ مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، چونکہ محبت کی وجہ سے انسان نافرمانی سے بچتا ہے اور فرمانبرداری کرتا ہے، اور خوف تو ضرورت کے لیے ہے کہ انسان گناہ نہ کرے۔ اگر وہ گناہوں سے بچے تو پھر ہر وقت خوف زدہ طبیعت دل میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ محبت کی کیفیت کا غالب ہونا زیادہ افضل ہے سالک کے لیے۔ اللہ کرے کہ اللہ کی محبت ایسی ہمارے دل میں رچ بس جائے کہ تمام محبتوں کے اوپر غالب ہو جائے، اور یہ محبت ہمیں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بنا دے۔ 3 باتیں بہت یاد رکھنے کی ہیں۔ پہلی بات کہ کبھی بھی اپنے نفس پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی اپنے نفس کے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ عورت یہ کبھی بھی نہ سوچے میں برائی نہیں کر سکتی، میں نیکی نہیں چھوڑ سکتی، نہیں، اللہ کی آزمائش سے بچیں۔ جب آزمائش آتی ہے تو بڑی بڑی عبادتوں والیوں کے سروں سے دوپٹے اتر جاتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے نفس پہ اعتماد نہ کریں۔ عورتیں کئی مرتبہ بے پردگی کر لیتی ہیں، یہ تو اپنا بھتیجا ہی ہے، بھانجا ہی ہے، اس کے ساتھ اس کا دوست ہی آ گیا ہے نا، تو کیا ہوا؟ وہ دوست محرم تو نہیں ہے نا، اور جی یہ تو دور کا رشتہ دار ہی ہے نا۔ یہ جو بے پردگی اس لیے کر لیتی ہیں کہ نہیں میں کوئی برائی نہیں کر سکتی، یہی ابتدا ہوتی ہے آزمائش میں پھنسنے کی۔ ڈرتی رہیں، کانپتی رہیں، کبھی بھی کسی غیر محرم سے فون پر بلا وجہ 2 باتیں نہ کریں، 2 بول مت بولیں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں بات کر کے دیکھتی ہوں بات سے کیا ہوتا ہے، نہیں، کبھی بھی اپنے نفس پہ اعتماد نہ کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ اب تو میری عمر 40 سال ہو گئی، اب میری طرف کون دیکھتا ہے، نہیں۔ یہاں تو ایسے شاہکار ہیں جو 70 سال کی عورت کی طرف بھی دیکھتے ہیں، گھورتے ہیں۔ تو کبھی بھی عورت اپنے نفس پہ اعتماد نہ کرے۔ ذرا توجہ سے بات سننا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی عمر میں تھے، 75-80 سال کی عمر تھی، اور اس عمر میں دعا مانگتے تھے، اللہ میں چوری اور زنا سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس بڑھاپے کی عمر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دعا مانگتے تھے، اللہ میں چوری اور زنا سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو سننے والے نے کہا آپ اتنے بوڑھے ہیں، وَأَنْتَ صاحب رسول اللہ، اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ میں چوری اور زنا سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو کیا پیارا جواب دیا، فرمایا کیف آمن علی نفسی وابلیس حی، ابھی شیطان زندہ ہے، میں اپنے نفس پہ کیسے اعتماد کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے اپنے نفس پہ کبھی اعتماد نہ کرنا۔ شیطان زندہ ہے، معلوم نہیں وہ کیا سے کیا کر دے۔ حتیٰ کہ علماء نے تو لکھا ہے کہ ایک بوڑھے مرد کی بوسیدہ ہڈی اور بوڑھی عورت کی بوسیدہ ہڈی اگر زمین میں قریب ہو جائیں تو وہ بھی آپس میں جڑ جاتی ہیں۔
تو اپنے نفس پہ کبھی بھی اعتماد نہ کریں. دوسری بات کہ انجام سے کبھی بھی بے خوف نہ ہو، ہمیشہ خوف زدہ رہیں کہ پتہ نہیں موت کے وقت کیا ہوگا. جتنا خوف زدہ رہیں گی اتنا انجام بہتر ہوگا. جتنا بے خوف ہو جائیں گی اتنا برا انجام ہونے کے چانسز ہوں گے. اور تیسری بات کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. جتنے بھی گناہ کر چکی ہیں، چھوٹے کیے بڑے کیے، وہ اللہ تعالی کی رحمت سے زیادہ نہیں ہیں. اگر معافی مانگیں گی، سچی توبہ کریں گی تو یقیناً ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. چنانچہ نیک بیویوں کی ایک خاص صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا خوف دل میں رکھتی ہیں اور اس خوف کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتی ہیں. اسی لیے فرمایا کہ جس نوجوان عورت کو کوئی مرد برائی کی طرف اشارہ کرے اور وہ آگے سے کہہ دے میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو اس عورت کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی بندوں میں شامل فرمائے. ساتویں صفت بتائی گئی والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. صدقہ کے بارے میں ذرا تفصیل سمجھ لیں. ایک تو ہوتا ہے مال کو صدقہ کرنا، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں بڑی محبوب ہے، پسندیدہ چیز خرچ کرو. چنانچہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ انسان کو مصیبتوں سے بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا مقرب بناتا ہے. جو بندہ صدقہ کرتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں قسم اٹھا کر فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، صدقہ کرنے سے اس کا مال کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا. صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتے ہیں، گھٹاتے نہیں ہیں. یہ بات نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرما دی. اللہ اکبر. اسی لیے ایسے کام کرنے چاہیے جو صدقات جاریہ ہوں. صدقات جاریہ کہتے ہیں ایسا صدقہ کہ جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے. وہ ساتھ ہیں. علماء نے لکھا مثلا کسی کو علم پڑھایا اپنی اولاد میں سے، یا مدرسہ بنا کر طلباء کو علم پڑھانے میں مدد کی، تو یہ علم پڑھنے والے جب تک علم پر عمل کرتے رہیں گے یہ اس عورت کو اس کا اجر ملے گا. نہر بنوانا، کنواں بنوانا، درخت لگوانا، مسجد بنانا، مسجد میں قرآن پاک کو رکھنا، یا نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑنا، یہ صدقات جاریہ ہیں. مگر اکثر عورتوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی ہمارے تو وسائل ہی اتنے نہیں کہ ہم صدقہ کر سکیں. تو بھئی یہ ذہن میں بات رکھیں کہ صرف مال خرچ کرنے کا نام ہی صدقہ نہیں ہوتا. یہ اپنا کنسپٹ آج ذرا درست کر لیں. مال خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام صدقہ ہے. تو وہ کام بغیر مال خرچ کیے بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ کام تو ہر عورت کر سکتی ہے، کیونکہ صدقہ تو خامن کے مال سے کرنا ہو تو اس سے اجازت لینی ہوتی ہے، کانفیڈنس میں لینا ہوتا ہے. بنا اجازت تو عورت نہیں ایسا کر سکتی. ہاں اگر یقین ہو کہ خامن خوش ہوگا
اعتراض نہیں کرے گا تو پھر یہ کر بھی سکتی ہے. لیکن وہ کام جن میں کوئی مال خرچ نہیں ہوتا وہ تو ہر عورت کر سکتی ہے. کنواری بھی، شادی شدہ بھی، بوڑھی بھی، ہر عورت کر سکتی ہے. چنانچہ اس کی ذرا تفصیل آج سمجھ لیں. حدیث پاک میں آتا ہے ہر انسان کے جسم کے اندر جوڑ ہیں اور اسے چاہیے کہ اپنے ہر جوڑ کے بدلے میں روزانہ صدقہ کیا کرے. اس کے اوپر صدقہ واجب ہے ہر جوڑ کی سلامتی کے بدلے میں. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ جسم کے 300 سے زیادہ جوڑ اور ہر جوڑ کے بدلے میں ہم روز صدقہ کریں. تو پھر نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو، زبان سے سبحان اللہ پڑھنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور دن کے وقت 10 بجے کے قریب جو چاشت کی 2 رکعت پڑھی جاتی ہے یہ بھی انسان کے لیے صدقہ ہے. اور یہ چاشت کی 2 رکعت پڑھنے سے گویا پورے جسم کے جوڑوں کا صدقہ بندے نے ادا کر دیا. اب کون سی عورت ہے جو کہتی ہے کہ جی میں تو چاشت کی 2-4 رکعت پڑھ ہی نہیں سکتی؟ ہر عورت پڑھ سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر دن کے 9-10 بجے جب بچے اسکولوں کو چلے جاتے ہیں، خامن دفتروں میں چلے جاتے ہیں، عورت گھر کی صفائیوں کاموں سے فارغ ہو جاتی ہے، تو اس وقت بجائے ٹی وی آن کرنے کے اور گانے سننے کے یا ٹیپیں سننے کے، اس وقت اگر رکعت پڑھ کے وضو کر کے اگر 2-4 رکعت پڑھ لی جائیں، اس کے 2 فائدے. ایک تو اس نماز کے پڑھنے سے انسان کے جسم کے جتنے بھی جوڑ سلامت ہیں ان کا شکر ادا ہو جاتا ہے، ان کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. کتنا اللہ کا کرم اس نے جوڑوں میں درد نہیں کی، کتنا اللہ کا کرم کہ ہمارے جسم کے جوڑ سلامت ہیں، چل سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں. بوڑھی عورتوں کو دیکھو، کھڑی ہیں تو بیٹھ نہیں سکتی، بیچاری بیٹھتی ہیں تو کھڑا نہیں ہو سکتی. تو ہمارے جوڑ جو اللہ نے سلامت رکھے تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. تو چاشت کی 2-4 رکعت پڑھ لینا، ایک تو صدقہ ادا ہو جاتا ہے پورے جسم کے جوڑوں کا، اور دوسرا اس نماز کے پڑھنے پر اللہ تعالی رزق کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں. کون سی عورت ایسی ہے جس کو رزق میں برکت کی ضرورت نہیں؟ ہر عورت کو رزق میں برکت کی ضرورت ہے. تو دیکھو اس سے 2 فائدے مل گئے. تو یہ نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے مسکرا کر ملتا ہے تو مسکرانا بھی صدقہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد مرد سے ملے تو مسکرا کر ملے، عورت عورت سے ملے تو مسکرا کر ملے. تو کھلے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ دوسری عورتوں سے ملنا، بات کرنا، سلام کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. پھر فرمایا کہ ہر نیکی کا کام کرنا صدقہ ہے. مصیبت زدہ کی مدد کرنا صدقہ ہے. مصیبت زدہ کی مدد صرف مال سے ہی نہیں ہوتی. آپ تسلی کے 2 بول بول دیں، محبت کے 2 بول بول دیں تو اگلی غمزدہ عورت کے دل کو تسلی ہو جائے گی اور آپ کے لیے یہ 2 باتیں کہنی صدقہ بن جائیں گی. بھوکے کو کھانا کھلانا صدقہ، مہمان کی مہمان نوازی صدقہ. تو دیکھو کتنے آرام سے ہم صدقہ یہ کام کر سکتے ہیں. ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ. لہذا ہمیں چاہیے کہ بات بات میں سبحان اللہ، اللہ کا مجھ پر یہ کرم، سبحان اللہ میرے بیٹے نے یہ کیا، سبحان اللہ میری بیٹی نے یہ کیا. یہ سبحان اللہ کا لفظ اپنی گفتگو میں کثرت سے اگر آپ استعمال کرنا شروع کر دیں تو خود بخود صدقے کا ثواب ملتا جائے گا. اسی طرح الحمدللہ کہنا صدقہ.
اگر کوئی پوچھے آپ کیسی ہو تو آپ کہیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، تو الحمدللہ کا جو لفظ آپ نے کہہ دیا تو آپ کو صدقے کا ثواب مل گیا۔ اسی طرح کسی بات پہ اللہ اکبر کہہ دینا، لا الہ الا اللہ بیٹھی پڑتی رہنا۔ اب کتنے کام ہیں، جیسے آپ کوکنگ کر رہی ہیں اور کوکنگ کے دوران آپ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کا ورد کرتی رہتی ہیں، جتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گی اتنی مرتبہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ پھر حدیث پاک میں فرمایا کہ امر بالمعروف بھی صدقہ ہے، یعنی بچوں کو نماز کے لیے کہنا، اپنے میاں کو پیارے اچھے انداز میں کہنا، بہن کو، بھائی کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، ابو نماز نہیں پڑھتے، ابو میں نے آپ کے لیے پانی گرم کر دیا، آپ وضو کر لیجئے، مصلی بچھا دیا، نماز پڑھ لیجئے، تو یہ امر بالمعروف یہ بھی صدقہ ہے، اور نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے، یعنی برائی سے منع کرنا۔ بیٹی کو کہنا بیٹی ننگے سر نہ بیٹھا کرو، بیٹی اس طرح فون پہ باہر باتیں نہیں کرتے، بیٹی اس طرح بیٹھ کے ٹی وی کو نہیں دیکھتے، یہ نہیں کرتے، تو برائی سے پیارے انداز سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک بات شادی شدہ عورتوں کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو بڑے حیران ہو گئے، اے اللہ کے نبی، ہم تو ملتے ہیں اپنی ضرورت و لذت کی خاطر، تو یہ بھی صدقہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ اگر تم زنا کے مرتکب ہوگے تو کیا تمہیں سزا ملے گی؟ جی بالکل ملے گی۔ تو فرمایا کہ جب اس کو حلال طریقے سے پورا کریں گے تو پھر اجر بھی ملنا چاہیے، لہذا میاں بیوی کا ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانا صدقہ، میٹھی باتیں کرنا صدقہ، پاس بیٹھنا صدقہ، ایک دوسرے کے منہ میں لقمہ دینا بھی صدقہ، ایک دوسرے سے ملنا صدقہ۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے مومن کے لیے کیا آسانیاں کر دی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رو رہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا حمیرہ کیوں رو رہی ہو؟ اے اللہ کے نبی میں قیامت کے دن کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ پھر کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی قیامت کے دن تو ہر بندہ اپنے اہل خانہ کو یاد رکھے گا نا، مقصد یہ تھا کہ قیامت کے دن تو آپ مجھے یاد رکھیں گے نا۔ دیکھیے عائشہ صدیقہ عنہا کے دل پہ کیسا خوف تھا اس دن کا، جن کی گود میں اللہ کے محبوب کو وفات ہوئی، جن کے بستر پہ وحی اترتی تھی، جن کے دوپٹے کو اسلام کا جھنڈا بنا کر اللہ کے محبوب نے اپنے ہاتھوں سے لہرایا، جن کی پاک دامنی کی اللہ نے گواہیاں دی، جن کو جبریل علیہ السلام کے سلام آتے تھے، اللہ اکبر، وہ رو رہی ہیں کہ قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ اے اللہ کے نبی قیامت کے دن تو اپنے اہل خانہ کو آپ یاد رکھیں گے؟ نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا حمیرہ قیامت کے دن 3 موقع ایسے آئیں گے کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ پوچھا اللہ کے نبی کون سے؟ فرمایا کہ جب نامہ اعمال ملنے کا وقت آئے گا اور وہ کسی کو دائیں ہاتھ میں مل رہا ہوگا، کسی کو بائیں ہاتھ میں، لوگوں کے اوپر ایک خوف کی کیفیت ہوگی، پتہ نہیں مجھے کس ہاتھ میں ملتا ہے۔ تو فرمایا نامہ اعمال کے ملنے کے وقت اتنا خوف ہوگا کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو یاد نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا کہ عائشہ جب میزان پہ نیکیاں تل رہی ہوں گی، جب تک فیصلہ نہیں ہو جائے گا کہ اس انسان کی نیکیاں بھاری یا گناہ بھاری، اس وقت تک کوئی بندہ کسی دوسرے کو یاد نہیں کرے گا۔ اور فرمایا تیسرا پل صراط سے گزرتے ہوئے جب تک بندہ پل صراط سے گزر نہیں جائے گا کوئی بندہ دوسرے بندے کو یاد نہیں کرے گا۔ نہ خامد پاس ہوگا، نہ ابو ہوں گے، نہ بھائی ہوں گے، ایک اکیلی عورت ہوگی، ان گھاٹیوں میں سے اکیلا گزرنا پڑے گا۔ کتنی دہشت ہوگی، کتنی ہیبت ہوگی، کوئی پکارنے کے لیے بھی، پکارنے کے باوجود بھی قریب نہیں آئے گا۔
اکیلے ان گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا، اس کی تیاری کرنے کی ضرورت آج ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ، پولیس کے محکمے میں شروع میں کام کرتے تھے اور شرابی کبابی قسم کے آدمی تھے۔ ایک بہت خوبصورت باندی انہوں نے خریدی اور ان سے بڑی ان کو محبت تھی۔ اس باندی سے ان کی ایک بیٹی ہوئی، وہ ماں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ ان کو اس بیٹی سے بہت پیار تھا، یہ اکثر اس بیٹی کو اپنے گود میں اٹھائے رکھتے اور وہ بچی ان سے کھیلتی، ان سے باتیں کرتی۔ 2 سال کی عمر کی وہ ہو گئی تو یہ جب اسے گود میں لے کے بیٹھتے اور شراب پینے لگتے تو وہ گلاس ان کے ہاتھ سے گرا دیتی، کبھی ان کی داڑھی کے ساتھ کھیلتی، مگر یہ اس کو کچھ نہ کہتے۔ اللہ کی شان کہ کسی بیماری کی وجہ سے 2 سال کی عمر میں اس بچی کی وفات ہو گئی۔ ان کے دل پہ بڑا صدمہ ہوا، کئی دن مغموم رہے۔ ایک دن سوئے ہوئے تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا دن ہے، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا ہے جو منہ کھولے ان کی طرف بھاگا چلا آ رہا ہے۔ اب اس اژدہا کو دیکھ کے ان کی حالت بری، یہ پریشان، یہ بھاگنے لگے، بھاگتے جا رہے ہیں، اژدہا پیچھے آ رہا ہے۔ راستے میں ان کو ایک کمزور سا آدمی ملا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، بوڑھا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ مجھے اژدہا سے بچاؤ۔ وہ بوڑھا کہنے لگا کہ میں کمزور ہوں، میں تو بچا نہیں سکتا، البتہ آگے تمہیں یہ پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، تم ان کی طرف جاؤ تو شاید بچنے کا کوئی سبب بن جائے۔ انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، اژدہا ان کے پیچھے 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 پیچھے۔ ایک پہاڑی کی طرف جو بھاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آگے جہنم ہے۔ قریب تھا کہ یہ پہاڑی کے اوپر جاتے تو جہنم میں جا گرتے۔ یہ وہاں سے پھر واپس بھاگے۔ جب انہوں نے ٹرن لیا تو اژدہا بھی ان کے پیچھے۔ اب اژدہا پہلے کی نسبت ان کے قریب ہو گیا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید یہ اژدہا مجھے پکڑ لے گا اور ایک لقمہ بنا لے گا۔ پھر بھاگے بھاگے واپس آئے تو وہی بوڑھا نظر آیا۔ انہوں نے پھر ریکویسٹ کی کہ مجھے بچا لیجیے۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو کمزور ہوں، بچا نہیں سکتا، البتہ تم اس دوسری پہاڑی پر جاؤ، شاید تمہارے بچنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ دوسری پہاڑی کی طرف بھاگے۔ اب اژدہا بھی تیز بھاگنے لگا، اتنا قریب آ گیا کہ ان کو یہ ڈر ہوا کہ بس اب تھوڑی دیر میں اژدہا مجھے اپنے منہ میں لے لے گا۔ اور اژدہا ایسی آواز نکال رہا تھا اور اتنی تیز بھاگ رہا تھا اور اتنا بڑا تھا، خوف کے مارے پسینہ، حالت بری۔ یہ ذرا آگے گئے تو انہوں نے ایک مکان بنے ہوئے دیکھے بہت سارے، تو وہاں ایک دربان تھا، اس نے ان کو دیکھتے ہی اعلان کیا کہ بچوں باہر نکلو، ہے تم میں سے کوئی جو اس کی شفاعت کرنے والا ہو؟ تو اس بات کو سنتے ہی دروازے کھل گئے، لاکھوں بچے ان مکانوں میں سے باہر جھانکنے لگے۔ تو کیا دیکھا انہوں نے یکدم کہ ان کی 2 سال کی جو بیٹی تھی فوت ہوئی، اچانک وہ سامنے آئی، اس نے چھلانگ لگائی اور ان کے قریب آ گئی اور اس نے اپنے ہاتھ کا جو اشارہ کیا تو وہ اژدہا تو پیچھے بھاگ گیا۔ اب یہ بیٹی کو گود میں دیکھ کے بڑے خوش ہو گئے، کہنے لگے بیٹی تو یہاں؟ تو بیٹی نے کہا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں اور وہ نیک بن جائیں؟ تو ان کے دل پہ اس کا بڑا اثر ہوا، کہنے لگے بیٹی یہ کیا معاملہ؟
کہنے لگی کہ یہ وہ گھر ہیں جہاں مسلمانوں کے چھوٹے بچے جو فوت ہو جاتے ہیں وہ یہاں پر پالے جاتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی شفاعت کر سکیں. آپ کو جب میں نے دیکھا تو میں آپ کی گود میں آ گئی. انہوں نے کہا یہ معاملہ کیا تو بچی نے کہا کہ ابو یہ اژدہا آپ کے گناہ ہیں جو اتنے زیادہ تھے کہ اتنے بڑے اژدہا کی صورت میں بن گئے، اور جس بوڑھے کو آپ نے دیکھا وہ آپ کے نیک اعمال ہیں. اگر آپ کے نیک اعمال زیادہ ہوتے تو وہ نوجوان بندے کی شکل میں ہوتا اور آپ کو اژدہا سے بچا لیتا. گناہ تھوڑے ہوتے تو اژدہا چھوٹا ہوتا، پتلا ہوتا، مگر اب وہ آپ کے نیک اعمال آپ کو بچا نہ سکے، مگر اس نے رہنمائی کر دی کہ آپ میری طرف آ جائیں. تو اب میں نے آپ کو اژدہا سے بچا لیا. ابو آپ توبہ کر لیجئے، اللہ سے ڈر جائیے. اس خواب کے آتے ہی آنکھ کھل گئی. انہوں نے سچی توبہ کر لی اور پھر اتنے بڑے ولایت کے مقام کو پانے والے بزرگ بن گئے. اللہ تعالی ہمیں بھی آج کی اس محفل میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے. اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو. اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو. ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے لو لگا لو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آنے والی رات 27 رمضان کی رات ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہو. مستورات سے گزارش ہے کہ آج کی رات کو خوب عبادت میں گزاریں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، اپنے مالک کو منائیں، یہ دعا کریں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اپنے لیے، اہل خانہ کے لیے، امت کے لیے بھی دعا مانگیں. اعتکاف والوں کے لیے اس عاجز مسکین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آج کی رات کو کمائیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کروائیں، بخشوائیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم، ہم نے اب تک جتنے بھی گناہ کیے، چھوٹے یا بڑے، ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں. میرے مولا ان کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہمیں بھی جہنم کی آگ سے بچا لیجئے اور ہمیں اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دیجئے. میرے مولا، بندے بشر ہیں، بھولنے والے ہیں، کوتاہیاں کر لی، جان بوجھ کے بھی کی، بھولے سے بھی کی. زندگی کو دیکھتے ہیں تو گناہوں زیادہ نظر آتے ہیں، کوئی نیکی ایسی نظر نہیں آتی. آپ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل ہو،
اے اللہ ہمارا حال برا ہے، ہم اقراری مجرم ہیں، اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں، مگر میرے مولا آپ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ آپ ماں سے زیادہ مہربان ہیں، آپ زیادہ مہربانی فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ رمضان کے روزوں کے بدلے، تراویح کے بدلے ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، اللہ ہماری بخشش فرما دیجئے۔ اے اللہ قیامت کے دن اگر اسی حال میں پہنچ گئے تو اژدہا تو پہاڑ برابر بڑا ہوگا اور نیک آدمی تو بوڑھے سے بھی زیادہ کمزور ہوگا۔ مولا ہمارا کیا بنے گا؟ آپ مہربانی فرما دیجئے، اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیجئے، ہمارے دل کی دنیا بدل دیجئے، ہمیں اپنی محبت سے جما دیجئے، ہمیں نیکی میں سکون عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ گندے برے تعلقات سے ہمیں بچا لیجئے، گندی محبتوں سے ہمیں بچا لیجئے، اپنی سچی محبت دل میں عطا فرما دیجئے اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائیے۔ ہماری اہلیہ خانہ اور ہمارے بچوں کو بھی اللہ اپنے مقبول بندوں میں سے بنا لیجئے، اور اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا سب کی نیک مرادیں پوری فرما دیجئے۔ امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما دیجئے، جو والدین عزیز اقارب مشائخ فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرمائیے اور ان کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں اللہ ان کو بھی ان نیک دعاؤں میں حصہ عطا فرمائیے، قیامت کے دن ان کے حقوق سے ہمیں سبکدوش فرما دیجئے۔ رب کریم کتنی عورتیں ہیں سحری اور افطاری میں اپنے گھروں میں اعتکاف والوں کے لیے کھانے پکاتی ہیں، آگ کے سامنے کھڑی رہتی ہیں، میرے مولا مشقتیں اٹھاتی ہیں۔ اے اللہ یہ سب مشقتیں آپ کی رضا کے لیے اٹھا رہی ہیں، اللہ ان کے بدلے ان کو اپنا بنا لیجئے، اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما دیجئے۔ رب کریم جس محبت کے ساتھ وہ ہمیں کھانے بنا کے بھیجتی ہیں اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت عطا فرما دیجئے، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیجئے، دنیا کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے اور آخرت کے درجات عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔